نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 49 آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج سے آیت نمبر 51 سے 50 سے آج کا سبق شروع ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ ساتھ تمہارے البحر سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے آل فرعون والوں کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا 40 لیلتاً رات 40 راتوں کا ثم پھر اتخذتم العجل پکڑا تم نے بچڑے کو من بعدہ بعد اس کے وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے ثم عفونا پھر معاف کیا ہم نے تمہیں ثم عفونا پھر معاف کیا ہم نے عنکم تم کو، ٹھیک ہے، یا پھر درگزر کیا ہم نے عنکم تم سے من بعد ذالک بعد اس کے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو یا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی اس کو فرقان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن فرقان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ دوبارہ دیکھ لیں ترجمہ۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو
پس نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو یعنی فرعون والوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو بعد اس کے اور تم ظالم تھے، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے بعد اس کے تاکہ تم شکر گزار بنو یا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جی آج کی یہ جو آیات مختصر ہم نے پڑھی ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ان سب آیات کے اندر جو میسج اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کہ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس آیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آل فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو یا ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو راتوں رات جو ہے وہ لے کے نکل پڑے۔ اور جب فرعون اور اس کے حواریوں کو خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو یہاں سے لے کے نکل پڑے ہیں تو انہوں نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سمندر کی طرف وہ چل پڑے اور فرعون اور اس کے لشکر کو خبر ہو گئی کہ وہ اس طرف گئے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے پورے جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ پہلے تو ہم فرعون کی غلامی کرتے تھے، کسی طریقے سے ہمارا گزر بسر چل رہا تھا، لیکن اب تو ہم بالکل مارے گئے، سامنے ہمارے سمندر ہے، دریا ہے، پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ یعنی برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے ظاہر ہے جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ اب تو ہم بالکل نہیں بچیں گے، آگے جائیں تو سمندر میں ڈوبتے ہیں اور پیچھے دیکھیں تو فرعون کا لشکر ہے وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ آج ہم مارے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آج تو ہمیں ان سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ قدرت کا کرشمہ دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا جو ہے وہ اپنا جو لاٹھی ہے وہ سمندر میں مارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دریا کو اس پانی کو روک دیا اور اس سے ایک بڑا سا راستہ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ہیں وہ جو بھی ان کے ساتھ ساز و سامان تھا وہ لے کے اس دریا کے اندر داخل ہو گئے، یعنی کہ دریا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کہ ہم نے تمہارے لیے باہر کو سمندر کو پھاڑا۔ تو سمندر کو پھاڑنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو پھاڑا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجات کس طریقے سے دی کہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ سمندر کے اندر جہاں راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ داخل ہو کے دوسری طرف نکل گئے۔ اب فرعون نے بھی دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو انہوں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور اب دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ تو فرعون اور اس کے حواری جو ہیں وہ جب دیکھنے لگے کہ یہ سارے نکل رہے ہیں تو انہوں نے بھی اسی راستے کو اپنا جو ہے وہ راستہ بنایا اور اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کہ ہم نے فرعون والوں کو اسی کے اندر غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم ان کو دیکھ رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ اسی راستے سے چل کے آ رہے ہیں اور سمندر کے جو ہے وہ کنارے پر کھڑے
انہوں نے خود مشاہدہ کیا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ سمندر کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گیا. تو یہ واقعہ ہے 10 محرم کا. یہ 10 محرم کا واقعہ ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو دیکھا کہ جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے نجات کی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کو روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی. حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے کہ صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے جو روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے اور روزہ رکھنا ان کو پتہ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو بھوکے اور پیاسے رکھتے وہ اس دن, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ جو ہے وہ ہم اس پر عمل کریں. حتی الامکان وہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں یعنی 10 محرم کو. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال اگر باقی رہا یعنی زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو کوئی 10 محرم کے روزے سے یہ نہ سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کی موافقت کرتے ہوئے ان کا کہنے پر چلتے ہوئے وہ روزہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ آئندہ سال, اسی روایت میں کہ آئندہ سال نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی وفات پا گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہمیں بھی 9 کا روزہ رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ 10 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے 10 محرم کا. اور اس کا ریزن بھی آپ کو معلوم ہو گیا. اور آخری بات اس تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس سے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لہٰذا ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا کو, سمندر کو پھاڑا اور تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا اسی کے اندر اور تم دیکھ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر سے, دریا سے, سمندر سے آگے نکل گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکنے کا حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 40 راتوں کے لیے آپ کوہ طور پر آپ آ جائیں. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ جو ہے وہ ان پر وحی نازل کرنے کا حکم دیا, وحی نازل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے اوپر احکامات جو ہے وہ نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا. تو 40 راتوں تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پاس چھوڑا, اپنی قوم کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرنا, تو میں 40 راتوں کے بعد انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر جو ہے وہ نکل پڑے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدی, کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو ان کے درمیان ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. آپ نے سن رکھا ہوگا سامری جادوگر, ٹھیک ہے. تو سامری ایک شخص تھا, اس نے کیا کیا کہ یہ ایک لمبا ماجرا ہے, اس کا جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں مختلف جو ہے وہ یعنی طریقوں سے یہ واقعہ ملتا ہے. مختصر یہ ہے کہ اس نے ایک بچڑا بنایا, ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس طرح کا جو ہے وہ نظام بنایا کہ ہوا وہاں, کیونکہ سمندر کے کنارے پر آپ جانتے ہیں ادھر ہوا بڑی تیز ہوتی ہے, تو وہ ہوا کا بہاؤ اس طریقے سے تھا کہ اس کے اندر سے وہ گزرتی تھی, اس نے خود بنایا, اس کے اندر سے گزرتی تھی اور خاص قسم کی ایک آواز آتی تھی, حالانکہ ایسا کوئی چیز جو ہے وہ بولتی تو نہیں. تو اس نے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے, تو اس نے اس قوم کو کہا کہ یہی جو بچڑا ہے یہ آپ کا معبود ہے. انہوں نے یہ شوشہ اس نے چھوڑ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ گئے تو آپ نہیں آئیں گے, تو اب یہی ہے تمہارا معبود, چھوڑو فرعون کو, وہ تو ویسے غرق ہو گیا, اب تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے اور
یہی تمہارے سارے کام آئے گا، جیسے کہ بتوں کی پرستش جو ہے وہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ چونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ایک لمبی تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، بچڑے کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا شروع کر دیا، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور حقیقت میں تم کیا تھے؟ ظالم تھے۔ تو شرک کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا باقاعدہ، اپنے بھائی کو، کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں نے حد الامکان کوشش کی تھی ان کو روکنے کی۔ یہ جو ہے وہ دوسرے مقامات پر یہ ساری تفصیل اسی طریقے سے موجود ہے کہ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن قریب تھا کہ میں ان پر سختی کرتا تو یہ مجھے مار ڈالتے، اگر میں ان پر سختی کرتا تو یہ مجھے مار ڈالتے۔ میں نے اس خدشے سے اپنی جان بچانے کے لیے چپ سادھ لی، خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کی موافقت نہیں کی، ان کے ساتھ میں بچڑے کی پوجا میں نہیں ملا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ حد الامکان غیر اللہ کی پوجا تو کرتا ہی نہیں ہے، لیکن جہاں اس کا بس چلے وہ روکتا ہے، جہاں اس کا بس نہ چلے وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتا اور ان کے ساتھ ملتا بھی نہیں، لیکن جان بچانے کی خاطر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو اسی طرح ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں ان پر سختی کرتا تو یہ مجھے ممکن ہے کہ مار ہی ڈالتے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بعد میں فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آ کے سمجھایا بجھایا، اور حتیٰ کہ اس بچڑے کو بھی آگ لگا دی، اس کو بھی جو ہے وہ توڑ پھوڑ دیا، اور ان کے عقیدے کو درست کیا کہ یہ تمہیں تمہارا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتا، اس لیے یہ تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارا معبود کون ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ جو کہ حقیقی عبادت کے لائق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر جو ہے وہ انہوں نے جو سامری جادوگر تھا جس نے یہ کام کیا اس کو بھی سزا دی، تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سزا دی، اور اس کو ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ ہر ایک آنے والے کو کہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک لمبی تفصیل ہے، بہرحال کیونکہ دوسرے مقامات پر اس کا جو ہے وہ مفصل ذکر موجود ہے، اشارہ کرنا مقصود تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہ شرک کو ختم کیا، تو اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یہ جو تم نے کام کیا تھا اس کے بعد ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے شرک سے بھی توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شرک جیسا بہت بڑا سب سے بڑا گناہ بھی کر بیٹھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کی حالت میں جس کی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا میں نے اس کو معاف کوئی نہیں کرنا۔ یعنی کہ شرک کی حالت میں اگر کسی کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں کسی صورت نہیں جا سکتا، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو بے شک شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ وہ بھی معافی مانگنے سے وہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس آپ کے شرک کے بعد جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیشہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی معافی مانگنی چاہیے، اس گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، اور اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس گناہ کو چھوڑ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تو کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو پھر جب انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور اس کے بعد گناہ بھی نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو سلجھائیں، موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کتاب بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی دیے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قوم کو سمجھانا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ہدایت کے لیے دلائل بھی ضروری ہیں قرآن و سنت کے، اور اسی طرح عقل کے جو دلائل ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن جو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اور بعض اہل علم کے مطابق اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکے تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا اس لیے رکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، تو اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکے مجبوری کے طور پہ تو وہ پھر کیا کرے، 10 اور 11 کا رکھ لے، اور اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے 10 کا بھی 9 کا بھی اور 11 کا بھی نہ رکھ سکے بالفرض، تو پھر اگر وہ 10 کا بھی رکھ لیتا ہے تو بھی اس کا عمل انشاءاللہ درست ہے، اور وہ اس فضیلت کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھے، اور اگر کوئی یہ بھی نہ رکھ سکے تو کم از کم 10 کا ضرور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول